اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، پہلے یا کا خطاب ہے، اے بنی اسرائیل کی اولاد۔ بنی اسرائیل کی اولاد نہیں کہا جائے گا، بنی تو پھر اولاد آ گئی نا، اسرائیل کی، اے اسرائیل کی اولاد۔ اب یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ انعمت علیکم، تم پر میں نے جو نعمت کی اس کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو تم، بعہدی، میرا وعدہ۔ پورا کرو تم میرا وعدہ۔ تو اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدہ۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھی سے تم ڈرو، خاص مجھی سے تم ڈرو۔ یہ آیا ہے خاص مجھی سے تم ڈرو۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کافی رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی لفظ ہے جس کا اسر معنی بندہ، ایل معنی اللہ، اسرائیل معنی عبداللہ۔ عربی میں اسرائیل معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا سلسلہ بڑا طویل چلا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے بڑے پیغمبر ان میں یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا یہ سلسلہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل نہیں کہتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دو تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے شاخ سے جو سلسلہ چلا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے جو سلسلہ چلا اسے بنو اسماعیل کہا جاتا ہے، یا عرب مکے کے لوگ جو تھے، قریشی، ہاشمی وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ بنو اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے دراصل یعقوب علیہ السلام سے، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں 4000 کے قریب نبی آئے ہیں،
اور تورات بھی ان کو ملی، انجیل بھی آخر میں ان کو ملا۔ اس وقت کی تاریخ کے مطابق یہی امتیں تھیں اس خطے میں، عرب کے خطے میں۔ باقی علاقے جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ تاریخ انسانیت بھی بتاتی ہے۔ اگرچہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ 4000 سال، 4 کروڑ ہزار سال، 4 کروڑ سال ڈائنوسارز وغیرہ کی مخلوق موجود تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن حتمی طور پر کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا ہے۔ یہ سب گمان کی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں، ان کے اپنے طور پر تحقیقات کی باتیں، لیکن نہیں۔ اب اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آخر نبی وہیں کیوں آئے اور نبیوں کا تعلق عرب کے خطے سے ہی کیوں رہا؟ تو عرب کا خطہ مختلف تھا، جیسے عراق ہے، عراق سے لے کر یمن، حجاز کہتے ہیں مکے اور مدینے کو، اور ریاض کا علاقہ۔ اب یہ علاقے جو ہے زیادہ تر صحرائی علاقے تھے، اور عرب جو ہے بادیہ نشین لوگ تھے، دیہاتی تھے، اور وہ ایک جگہ شہر بنا کر کے اور گاؤں بنا کر کے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب میں جاتے آتے رہتے تھے اپنے مویشیوں کی وجہ سے۔ اس لیے ان کا کوئی خاص تمدن بھی نہیں بنا۔ تھوڑا سا اگر ان کا تمدن جو ہے تو وہ یمن میں تھا اور مکے میں تھا۔ یمن متمدن علاقہ تھا پہلے عرب میں، اسلام سے بھی پہلے متمدن علاقہ تھا، خوشحال بھی تھا یمن کا علاقہ۔ تو یہ لوگ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی رہنمائی نازل فرمائی نبیوں کے ذریعے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کہاں کہاں تک گئے، لیکن یہ عرب امارات ہے، اور بڑی پرانی تہذیب جو ہے وہ دجلے فرات کی ہے۔ دجلے فرات کے ارد گرد جو ہے، اس کے بعد دوسری بڑی جو ہے تہذیب وہ مصر کی تہذیب ہے، لیکن فرات کی تہذیب جو عراق اور بابل کی، یہ ان سے بھی قدیم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں کے آپ کے سندھ وغیرہ کی آتی ہے کا نمبر آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھی بھیجے اور بادشاہ بھی بہت بھیجے۔ اب سارے کے سارے بنی اسرائیل تو نافرمان نہیں تھے، لیکن اپنے نبیوں پر اعتراضات کرنے میں پیش ہوتے تھے اور سوالات بھی زیادہ کرتے تھے۔ جو قوم کسی حکم میں سوالات زیادہ کرتی ہے اور خامخواہ اس کام کے پیچھے پڑتی ہے جو اس کے مطلب کا نہیں ہے، تو اس قوم پر یا لوگوں پر پابندیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اولاد اسرائیل، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں اور مجھ سے تم نے عہد کیا ہے، اس میرے عہد کو پورا کرو، تو میں تمہارے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا کہ دنیا کی بادشاہی، سیادت و قیادت و نبوت کی نعمت تمہیں عطا فرماتا رہوں گا، اور خاص مجھی سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی ایک قوم کو منتخب تو کرنا تھا، ہونا تھا، جو دوسروں کے لیے پیغام رسانی کا کام کرے دوسروں کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے
اس زمانے کے کمیونیکیشن کے اعتبار سے جو آدمیوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو قوم اور قبیلوں میں بھیجا، بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ یہ مشکل یوں تھا کہ خود مکہ ایسا شہر تھا کہ ایک محلہ پہاڑ کے اس طرف تھا تو دوسرا محلہ پہاڑ کے اس طرف تھا، تو یہ آسان نہیں تھا جانا اس محلے میں۔ یہ بھی پورے پہاڑ کو چڑھ کر کے پھر کراس کر کے دوسری طرف اتر کر کے اور پھر دوسرے محلے میں جانا ہوتا تھا، تو یہ مشکل کام صحرائی علاقوں میں یعنی پہاڑی علاقوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو بھی مختلف بھیجا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں یہ سخت جان ہوتے ہیں، سخت جان، محنت کش وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اور فلاں کی چائے نہیں پیو ان کے ہوٹلوں پر، بیٹاری تم ہوٹلوں پر کیا، وہ جو قوم محنت کرتی ہے وہ کاغذ بھی چنتی ہے، ہوٹل بھی چلاتی ہے، ٹرانسپورٹ بھی چلاتی ہے، کرسیاں بھی مسجدوں کے گیٹ پر رکھ کر کے بیچتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، محنت جو ہے وہ کسی کی خرید کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، محنت کرے گا آدمی آگے بڑھے گا۔ تو اسی طرح علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، اس کا مطلب ہے کہ قوم کی قیادت یا تو بندہ صحرائی کر سکتا ہے یا بندہ پہاڑی کر سکتا ہے، ان میں وہ تسلب پایا جاتا ہے، پلپلا پن نہیں ہے، تسلب ہے، ایک ہی بات پر پہنچا دی اسی پر وہ قائم رہتے ہیں، دوسری پر بڑی مشکل جان آتی ہے بات ان کی سمجھ میں، ایک بات سمجھ میں۔ دوسری بات ہے کہ وہ محنت کش ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ کو جو پذیرائی ملی وہ عراق کے آخر سے ایران کے جو عباس بندرگاہ ہے وہاں سے لے کر کے بلخ بخارا تک، پھر یہ قازقستان، داغستان، ترکستان، افغانستان، ایران اور یہ سب ریاستیں اس میں آ جاتی ہیں، چیچنیا وغیرہ۔ انہی لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو اور نظریات کو زیادہ مضبوط کیا، لکھا بھی، تحریر بھی کی اور اس پر سختی سے عمل بھی کیا۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، ہر بندے کی، ہر علاقے کی ساخت علیحدہ ہے، مزاج علیحدہ ہے، طبیعت علیحدہ ہے۔ تو عرب کے لوگ بھی ایسے تھے، اب تو نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں، لیکن یا تو کفر میں تھے تو بھی سخت تھے اور جب مسلمان ہو گئے تو بھی سخت ہو گئے۔ یہ نہیں تھا کہ آدھے ادھر ہو آدھے ادھر، جیسے ہم لوگ ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، ایسے نہیں تھے، سخت تھے، یا کفر میں تھے تو بھی سخت تھے۔ ابو جہل کا سر کاٹ رہا تھا مسلمان جنگ بدر میں، سخت کتنے تھے، اس نے کہا کہ ذرا اوپر سے کاٹنا اس لیے کہ میں سردار ہوں، حالانکہ اس وقت تو آدمی نرمی کرتا ہے نا کہ بھئی مجھے معاف کرو یا تلوار آہستہ چلانا، اس نے کہا نہیں، مجھے میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ ایسے سخت لوگ تھے، ہاں، سخت مزاج لوگ تھے۔ اچھا، انہی کی وجہ سے پھر اسلام بھی پھیلا، ایسے لوگوں کی وجہ سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس سے ہٹا نہیں سکی، ادھر ادھر نہ کر سکی، اور اس وجہ سے اسلام بھی پھیلا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہو، ایک قدرت کے طور پر مٹی مختلف ہوتی ہے، زمین میں جیسے مٹی مختلف ہوتی ہے،
اس طرح انسان کو کی طبیعت بھی ہوتی ہے. بہرحال اس میں ہم اب آگے نہیں جاتے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ تم اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے. کس کی؟ مصدقاً من تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس پر انزلت جو میں نے اتارا یا نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے وہ، لما اس کی جو معکم جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اس کے نہیں بنو، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے نہیں بنو. اس کے کس کا ترجمہ ہے؟ بھی کا. اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ، اور تم نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں. اور تم نہ بیچو میری آیت کو آیاتی ہے نا، آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں. سمن منا قیمت، قلیل منا تھوڑی سی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھی سے ڈرو. یہ تنبیہ تھی بنی اسرائیل کے جو مدینے میں جو رہتے تھے، بس 3 قبیلے بڑے تھے ان کے اور یہودیوں کے، اور یہ اہل کتاب بھی تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اب جو قرآن میں نے نازل کیا اس پر تم ایمان لاؤ. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے اس کی، تورات کی اور انجیل کی، کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اور سب سے پہلے قرآن کے منکر تم مت بنو، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اور اس کے پہلے چرچا کرتے تھے، اور جب آ گیا ہے تو تم سب سے پہلے اس کے منکر بن گئے ہو، انکاری بن گئے ہو. ایسا نہیں کرو. اور میری آیتوں کو سستے داموں مت بیچو. اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیسے ملے تو بیچ ڈالے آدمی نا، نہیں. یعنی قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی قیمت ہے وہ تھوڑی سی ہے. کروڑ ہو، ارب خرب ہو، کچھ بھی ہو، یہ تھوڑی سی ہے. اس کے بدلے قرآن کو نہ اس کو اپنے ایمان کو نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات اسی طرح ہے جس طرح کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی تم مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو، تو کیا مسجد سے باہر جھوٹ بولنا جائز ہے کیا؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا تو باہر بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں جھوٹ بولنا یہ گناہ بر گناہ، گناہ در گناہ ہے. یعنی یہ ڈبل گناہ ہے کہ مسجد کا احترام نہیں کرتے، اس کے احترام کو تم نے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، پھر مسجد کے احترام کو بھی تم نے پامال کیا.
اسی طرح جو جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توہین کے زمرے میں آتی ہے کہ خدا کے نام کو تم نے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ ہر بار تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، وعدہ نہیں پورا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے، یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے سچی قسم کے لیے بھی آئندہ کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مثلا کسی نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اب اس کو یہ قسم فوراً توڑ دینا چاہیے۔ اس کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھنا ہے، یا 3 روزے رکھنا۔ یہ جرمانہ ہے کہ اللہ کے نام کو تم نے اتنا سستا کیوں سمجھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور گڈ مڈ نہیں کرو، گڈ مڈ کو مانا خلط ملط نہیں کرو، مکس اپ نہیں کرو، گڈ مڈ نہیں کرو حق و باطل کے ساتھ، اور نہیں ملاؤ حق و باطل کے ساتھ، یہ بھی صحیح ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، حق شریک نہیں اللہ کے ساتھ یا حق کے ساتھ کوئی شرکت میان حق و باطل نہ کر پسند، شرکت میان حق و باطل نہ کر پسند، یعنی حق اور باطل ایک ساتھ نہیں چل سکتے، حق و باطل ایک جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں نا پاکستان میں، حق و باطل چلاتے ہیں ہم چلاتے ہیں، اسی لیے تو مصیبتیں ہمارے پاس۔ ہاں کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں، کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑتے ہیں، یہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر کے جانتے بھی ہو پھر بھی حق کو چھپاؤ، یہ تو مزید گناہ ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ باطل ہے پھر بھی آدمی حق کو چھپا اور باطل کو نمایاں کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَمَنَا، اور اقیم و منع قائم کرو، صلاۃ منع نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں 3 چیزوں کا حکم ہے۔ نماز کو قائم کرنا نماز کو ایک بہت بڑا معاملہ بھی ہے۔ نماز قائم ہو گئی تو مسلمان قائم ہو جائے گا، اسلام قائم ہو جائے گا۔ نماز ہم نے قائم کی نہیں، اگر نماز قائم ہم کرتے تو ہمارے گھر سے لے کر کے بازار سے لے کر کے یہاں مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھئی رمضان شریف میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، ان نمازیوں سے مسجدیں بھرنے سے کیا فائدہ جو موسمی طور پر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں بھر، یہ تو بوجھ اتارنا ہے
وہ ثواب کمانے کے لیے آتے ہیں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز ایک نظام ہے، نماز ایک نظام ہے، یہ نظام قائم ہوگا، نماز قائم ہوگی، نظام قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نظام کے ذریعے سے بازار کا نظام قائم ہوگا، محلے کا قائم ہوگا، گھر کا نظام قائم ہوگا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، آج تک ٹکرے مارتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کرنا کیا ہے۔ یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں مندروں میں جا کر، عیسائی بھی کرسیوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، کچھ دوسرے یہودی اور دوسرے بھی کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے نماز کا قیام ہے۔ نماز کا قیام یہ ہے، اس کے مسجد میں آدمی داخل ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حالانکہ دروازے تو ایک سے آپ آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کے دروازے کتنے اللہ کے مسجد میں ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں کی جو پریکٹس ہے یہ باہر کرنی ہے، جا کے نظم و ضبط ہے، مساوات ہے، برابر کھڑا ہونا، برابری ہے، صحت و صفائی ہے، عاجزی انکساری ہے، خدا کی بندگی کا اظہار ہے۔ ہم سب خدا کے بندے، یہ میرے قریب کھڑا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میرے دائیں کھڑا ہے، بائیں کھڑا ہے، آگے کھڑا ہے، پیچھے ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز یہ سکھاتی۔ تو باقی یہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں وظیفے۔ ابھی ہم تو پہلے بات کرتے ہی تھے، عدالت کے ریمارکس بھی آئے تھے کہ سی بی اے والے اور یہ بڑے بڑے جنہوں نے کراچی شہر کو یا دوسرے شہروں کو بھی تباہ کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟ عدالت نے کہا وہ کہاں ہیں؟ سب نے کہا بھئی فلاں فلاں، وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، رمضان میں عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ یہاں پر ظلم کر کے پیسے کھا کر کے سبھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، یہ ان کے عمرہ اور حج ہے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مغفرت کی بات نہیں ہے، مغفرت نہیں ہوتی اس سے مغفرت نہیں ہوتی۔ جب تک آدمی اپنے معاملات کو درست نہیں رکھے گا، اس کو نماز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ نماز فائدہ دے گی کہ درست ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی اور ورد و وظائف بھی نہیں۔ یہ 100 دفعہ یہ پڑھو، 200 دفعہ یہ پڑھو، 400 دفعہ، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا اخلاقی طور پر، تہذیبی طور پر، تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہماری عبادت۔ یہ ہماری تربیت ہے، مسجد میں آنا، پڑھنا، نماز پڑھنا تربیت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تہذیب ہے۔ تو جب ہم، افسوس ہے کہ ہم اس سے فائدہ اس طرح نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ایک مقرر و معین ہے صاحب نصاب پر، لیکن قرآن میں کئی جگہ پر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے آدمی دل کی سخاوت، سخی بنتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے دوسرے سے، اور فوائد ہوتے ہیں کہ کوئی نظام معیشت کے درست ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ نماز کا نظام ہو، اسلام کا نظام ہو، بھوکے لوگ رہیں گے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے معیشت کا درست ہونا اور دولت کا کسی ایک جگہ جمع ہونا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اب ہم کیا بتائیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ
ہم تعریف بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی، بھائی مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں۔ یہ وقت قربانی کا ہے نا، اس وقت جو ہمارے حالات، لوگوں کے لیے قربانی کا یہ وقت ہے، دینے کا ایک دوسرے کا۔ پھر جا کر کے جو 5 لاکھ کی قربانی کا جانور خریدیں گے، کیا ضرورت ہے 5 لاکھ کی قربانی کے جانور؟ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ پوری فیملی حج پر جائے گی، پچھلے سال بھی گئی تھی، اس سال بھی جائے گی۔ پوری فیملی پچھلے سال بھی عمرے پر گئی تھی، اس سال بھی جائے گی۔ کس لیے جاتے ہیں؟ بھائی حج کر لیا زندگی میں ایک بار ہے، اسلام نے کہا۔ عمرہ شریف ہے وہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن عمرے کے ثواب کی بہت ساری چیزیں یہاں بھی موجود ہیں کہ عمرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، ایک دفعہ کر لے، کبھی کبھار کر لے۔ ورنہ اویس کرنی نے کتنے عمرے کیے تھے، کتنے حج کیے تھے، رسول اللہ کے پاس بھی نہیں آ سکا تھا، لیکن حضور نے ان کے لیے سلام کہلوائے، دعا کے لیے کہلوایا۔ تو اس کو بھی تو سنیں سمجھیں، کوشش کریں۔ چلیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی ہے، مل کر کے۔ بعض عبادتیں جو ہیں وہ انفرادی ہیں اور بعض عبادتیں اجتماعی ہیں۔ اجتماعی عبادتیں تھوڑی ہیں، انفرادی زیادہ ہیں۔ اجتماعی عبادتیں فرائض میں اور واجبات میں، اور باقی انفرادی ہیں۔ ہمارے ہاں جو انفرادی عبادتیں ہیں ان کو اجتماعی بنا گیا ہے، اور جو اجتماعی عبادتیں ان پر توجہ نہیں دیتے ہمارے لوگ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو؟ تَأْمُرُونَ امر کرتے ہو، یعنی حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ حالانکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا پھر تم عقل نہیں، یعنی کتاب بھی پڑھتے ہو تو تمہیں عقل نہیں آتی؟ پھر دوبارہ ترجمہ کروں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نے عقل نہیں رکھتے؟ کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تمہیں بھی تو یہ کرنا ہے، اور کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی جو ہے وہ تم ایسا نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو تم صبر کے ساتھ، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑی بھاری ہے، لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، بے شک یہ بھاری ہے، مگر ڈرنے والوں پر نہیں ہے بھاری۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر بھاری نہیں ہے ڈرنے والوں پر، مگر بھاری نہیں ہے ڈرنے والوں پر۔ صبر جو ہے وہ کہتے ہیں استقامت کو، صبر کہتے ہیں
استقامت یعنی پابندی، دین پر پابندی کو صبر کرتے ہیں، اور نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اپنے آپ پر قابو پانا بھی صبر ہے نا، تو یہ درس دیا گیا کہ اپنے آپ پر قابو پاؤ اور نماز سے مدد لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خوشی کی خبر ملتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، یعنی نفل پڑھتے تھے۔ اگر تکلیف کی خبر ملتی تھی تو بھی نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ نماز بھی ایک بھاری چیز ہے، کیوں؟ وقت نکالنا پڑتا ہے، جانا آنا پڑتا ہے، شیطانی وسوسے بہت ہوتے ہیں، تو جماعت سے نماز پڑھنا اس میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں، ہے بھاری چیز۔ لیکن جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں ہے، خدا سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ کون سے خدا سے ڈرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی، رب پوچھے گا کہ میں نے تمہارے لیے جو نماز مقرر کی تھی تم نے کیوں نہیں پڑھی، اور جن کو یہ یقین ہے کہ بالآخر دنیا میں کتنی بھی زندگی گزارے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جن کو یہ یقین ہے ان پر یہ امور معاملات بھاری نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وادنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جزاکم اللہ۔